جی جناب، ویلکم بیک. جس طرح کہ آپ کو بتایا میں نے کہ آج پوری دنیا میں ورلڈ لٹریسی ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. پاکستان کے چیلنجز منی فولڈ ہیں. اس وقت سب سے بڑی چیز جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ پاپولیشن ویلفیئر ہے یا پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے. لاسٹ فگرز کے مطابق ہمارے سامنے ہے کہ جی 2 کروڑ 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول جانے کی عمر کا اس وقت اسکول نہیں جا رہا. اس میں سے وہ بچے بھی ہیں جو آپ کاؤنٹ میں لے کے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ریفیوجیز بھی ہیں اینڈ آف کورس دیر آر مور پیپل کمنگ ان. کل بھی ہمارے فورم پہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ صرف اگر سندھ میں دیکھیں تو سندھ میں فلڈ افیکٹیز کیمپ میں اس وقت تقریباً 75,000 سے لے کے 1.25 لاکھ کا نمبر دیا جا رہا ہے. پریگننٹ خواتین، حاملہ خواتین موجود ہیں. تو the problem is going to continue growing many fold, اور خاص طور پہ ان بچوں کو ہم دوبارہ تعلیم کی طرف، اسکولز کی طرف کیسے لے کے آئیں گے. that's a big challenge. So let's take a look at this report about the World Literacy Day اور اس کے بعد اس حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم خواندگی منایا جا رہا ہے. اس دن کے حوالے سے ملک بھر میں تمام شہروں میں انسانی حقوق کی تنظیموں شرح خواندگی میں اس رابطے کے حوالے سے کام کرنے والے اداروں اور سماجی تنظیموں کے زیر اہتمام مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. یہ دن خصوصی طور پر عالمی برادری کی تعلیم بالغاں اور خواندگی کی شرح پر توجہ دلانے کے لیے منایا جاتا ہے. تعلیم پر عالمی مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق یہ بات قابل غور ہے کہ دنیا بھر میں ہر 5 میں سے 1 مرد اور 2/3 خواتین ناخواندہ ہیں. جی جناب، آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے ادارے کے ریپرزینٹیٹو who I'm very very proud of and we should all be as Pakistanis. میں بات کر رہی ہوں The Citizens Foundation کی، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پاکستان بھر میں ان کے تقریباً 1800 سکولز ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں. This is purely the citizens action اور آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اسکولوں کو بھی، ٹیچرز کو بھی. ان میں سے کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو فرسٹ جنریشن لرنرز ہیں. کئی ٹیچرز ایسی ہیں جنہوں نے TCF سے ہی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے یہاں واپس آ کر پڑھانے کو ترجیح دی ہے. لیکن آج ان ڈائر سچویشنز میں، خاص طور پر میں نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ دے بیکیم لائک کمیونٹی سینٹرز. نہ صرف یہ بچوں میں، بچوں کے والدین میں اور اس پورے جو کمیونٹی ان سے لنکڈ ہوتی ہے اس میں آگے ہی بڑھاتے ہیں، لیکن آج بھی فلڈ ریلیف ایفرٹس میں بھی پیش ہے The Citizens Foundation. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں SN طاہر عباسی صاحب جو کہ جنرل مینیجر ہیں پریمیم آؤٹ ریچ، فنڈ ریزنگ اینڈ ریسورس موبلائزیشن کے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں، خاص طور پہ سندھ جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے تقریباً 120 سکولز افیکٹ ہوئے ہیں اور تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب بچہ جو زیر تعلیم تھا ان سکولز میں سندھ میں، اس کا تعلیم کا عمل اس وقت رکا ہوا ہے. لیٹس فائنڈ آؤٹ مور. السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب. اس وقت مجھے بتائیے کہ جو فلڈ ریلیف آپ کی ایفرٹس اینڈ انیشیٹوز ہیں TCF کے، اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے. جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ جی ہمارے اسکولز پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، آف کورس سندھ میں بھی ہیں. تو جب آپ کا سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی تو آف کورس ہمارے اسکولوں کا بھی وہی امپیکٹ ہوا جو کہ پورے پاکستان میں آپ بخوبی آپ کو اندازہ ہے. تو یہ ایز اے ریسپانسبل سٹیزن اس ادارے کی ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے کمیونٹیز کو جہاں پہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی سپورٹ کریں. میرے خیال سے پچھلے جمعرات کو ہم نے جب یہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی خبریں آنا شروع ہوئی تو ہم نے پھر یہ ارادہ کیا کہ ہم فلڈ ریلیف ایکشن کریں گے. ہم نے TCF فلڈ ریلیف فنڈ بنایا اور اس وقت سے ہم اپنی کمیونٹیز میں امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں. طاہر صاحب، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ TCF کا ایک بہت بڑا اوورسیز پاکستانیز کا اور اوورسیز فرینڈز آف TCF کا فٹ پرنٹ ہے، تو اس وقت جو آپ ریسورس موبلائزیشن اینڈ فنڈ ریزنگ کر پا رہے ہیں اس کے اندر کیا بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ جی TCF صرف پاکستان کی نہیں، دنیا بھر میں پاکستانیوں کی ایک ادارہ ہے جہاں ہم سپورٹ مہیا کی جاتی ہے پوری دنیا کے پاکستان، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، UK میں ہوں، اور انہوں نے بھی اس اندوناک واقعے میں پوری مدد کی ہے. صحیح. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے ٹارگٹ بنایا تھا اس میں جو ریسورسز پرووائڈ کرنی تھی ان میں برابر کے شریک ہیں. اچھا، تو جو 120 سکولز افیکٹ ہوئے ہیں یقیناً اس کی ری بلڈنگ بھی کرنی ہے، تعلیم کے عمل کو دوبارہ لے کے چلنا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ ریسکیو اینڈ ریلیف ہم سٹیج پر ہیں، مجھے بتائیے گا آپ کے کتنے سکولوں میں اس وقت سندھ کے اضلاع میں لوگ پناہ گزیر ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس وقت تقریباً کوئی 12 سکول ایسے جس میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اس میں، اور یقیناً
فرسٹ پرائرٹی تو یہی ہے کہ ان کو ریلیف مہیا کی جائے. ہم نے پورے سندھ میں سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ جب پانی موجود ہے تو ان کو وہ چیزیں پہنچائی جائیں جیسے راشن پہنچایا جائے, کھانا پہنچایا جائے. تو ہمارا اپنا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 9 ملین میلز پہنچائیں گے, 5 ملین میلز پہنچائیں گے اکراس پاکستان. وہ ہم انشاءاللہ 1 ملین میلز کر چکے ہیں اور بہت جلدی ہم انشاءاللہ اس ٹارگیٹ پہ پہنچیں گے. Is this a daily target یا کس طرح اس ٹارگیٹ کو متعین کیا گیا ہے؟ ٹوٹل ٹارگیٹ کہ ہم 9 ملین میلز پہنچائیں گے اور ہم اس کو راشن کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر گئے. وی ہیو کراسڈ 1 بلین میلز آلریڈی, جسٹ بین اے ویک, اور انشاءاللہ ہم 5 ملین بھی کر لیں گے. دا سیکنڈ ٹارگیٹ واز کہ جی 5,000 ہاؤسز کو آپ نے ری بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ونس یہ تھوڑا سا پانی سیٹل ہو جائے گا, سچویشن ابھی بھی اتنی اچھی نہیں ہے, تو ہم پھر اس سٹیج پہ آئیں گے. دا تھرڈ سٹیج از کہ وی ول ری بلڈ آور اسکولز, جو کہ 120 اسکول. سب سے پہلے جس طرح ریسکیو اینڈ ریلیف کی اگر بات کی جائے کہ پہلی طور پہ زندگیوں کو بچانا ہے, کھانا یعنی 50 لاکھ میلز تقریباً لوگوں تک پہنچائے جائیں. پھر دوسری طرف یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کو ری بلڈ کیا جائے کیونکہ موسم اب تیزی سے بدلے گا, ستمبر میں مزید پانی آنے کا, سیلابی صورتحال ہونے کا اندیشہ ہے. مجھے یہ بتائیے گا طاہر صاحب, کیا بلوچستان میں بھی کچھ ریلیف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں بھی ہم موجود ہیں, ہب سے لے کر اگر آپ وندر تک چلے جائیں اور وہاں تک. وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ جی وہاں کی صورتحال اس میں اس وقت یہ ہے کہ وہاں ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے. آپ کے پل بہ گئے ہیں تو آپ پہنچ نہیں سکتے, تو ہم پاکستان ایئر فورس کے ساتھ مل کے وہاں پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایئر ڈراپ کیے جائیں, اور جہاں پہ ایکسیسیبلٹی کا ایشو نہیں ہے تو وہاں پہ ہم یہ راشن. طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ملٹی فولڈ ایشوز ہیں, جان بچانے کا بھی عمل ہے, پھر ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن بھی ہے, ڈیزیزز. کل ہم نے پورا شو ہیلتھ کے حوالے سے کیا کہ مختلف بیماریاں, وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ ہے. ملک میں شرح خواندگی اتنا کم ہونا, یعنی لوگوں کی لٹریسی اتنا کم ہونا, ہمارے پرابلمز کو بڑھا کیسے رہی ہے؟ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ جی اس سیلاب سے تو 33 ملین لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور سونامی جو انڈر لائنگ ہے وہ ہے 22 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکولس. ٹھیک ہے, جو کبھی اسکول نہیں گئے. تو یہ وہ ایک بنیادی وجہ ہے جہاں تباہ کاریوں کو منی فولڈز کر دیتی ہے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے. تو جو بچے ٹی سی ایف کے اسکول میں ہیں وہ تو اویئر ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ حفاظتی اقدامات کرنے یا اس طریقے سے کیا, بیسک ہائیجین ان کو پتہ ہوتی ہے. لیکن جو بچے باہر ہیں ان کو تو ابھی بالکل بھی اویئر نہیں ہے. بالکل. طاہر صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گی, بیکاز یو آر سرونگ دا موسٹ انڈر سروڈ, یعنی دا پورسٹ آف دا پور آف پاکستان. ایوریج فیملی سائز کیا ہوتا ہے, کتنے بچے ہیں خاندان میں؟ دیکھیں ہم ایوریج سائز تو 6 لیتے ہیں کہ جی کیلکولیشن کے لیے, لیکن ان کی فیملیز میں 6 بچے کم از کم 6 بہن بھائی ہوتے ہیں. جی 6 بہن بھائی ہم اس طرح سے لیتے ہیں. آف کورس کہیں زیادہ کہیں کم تو ہوتے ہیں, بٹ ایوریج ہم یہ 6 بہن بھائی اس کو لیتے ہیں, اور اسی لحاظ سے پھر ہم اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں. صحیح. تو یہ دیکھیں کہ ایک دس از اے بروئنگ ٹائم بام ہے یہ ہمارے لیے, بیکاز آپ کے ملک میں اس وقت بھی اگر کل کی صرف میں نمبرز کی بات کروں تو مجھے بتایا جا رہا ہے 50,503 ارب روپے کا قرضہ اس وقت پاکستان پہ ہے. یعنی ہمارا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ انفارچونیٹلی آلریڈی مقروض ہے. ہمارے لیے اپنی سچویشنز کو بہتر کرنا مشکل ہے, یہاں تک کہ اب آپ اگلے گھنٹے میں دیکھیں گے کہ ہماری گفتگو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوگی. ہم ہمیشہ اس بات کو اپنا خاصا سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک ایگریگیرین اکانومی ہے, ورس کم ٹو ورس ہم اپنے لیے خود کاشت کر کے اناج اور کھانے پینے اشیاء خود و نوش اگاتے ہیں. انفارچونیٹلی دیٹ ریالٹی ہیز شفٹڈ. اس وقت ہمارے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے پاس انف اناج نہیں ہے. ہم اس کے لیے ڈیپینڈ کرتے ہیں تجارت پہ, اس پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں لوگوں کی امداد پہ, اینڈ دیٹ از اے بروئنگ کرائسس. دا اونلی وے وی کین گیٹ آؤٹ آف اٹ از آف کورس ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن ویلفیئر. آپ کو اور ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. کوئی آخری پیغام طاہر صاحب جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں؟ ایک پیغام یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے اکراس 27 سالوں میں جب سے ٹی سی ایف ہے, اسی طریقے سے سپورٹ جاری رکھیں. ہم نے ہی اس ملک کو ان آفتوں سے نکالنا ہے. اٹ از اپ ٹو اس to support TCF and to help the people of Pakistan. Absolutely. And you guys are the real backbone of Pakistan. یہ جو human spirit ہے, compassion ہے پاکستانیوں کا, اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے. We just need to harness that. بہت شکریہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود